السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی جماعت کے مشکل سوالات اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دلچسپ جوابات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی نے علم سیدھا معلم کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور آپ کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کے علم و دانائی کے مقام سے واقف تھے اور نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی کو علمی بنیاد پر شکست دے دے تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشکل سوالات کریں گے تاکہ وہ ان کے جوابات نہ دے پائیں۔ اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سوالات کے جواب دینے پر فقط تیار ہی ہو جائیں اور جواب نہ بھی دیں تو بھی وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالات کا جواب قرآن کی بجائے تورات سے دیا جائے، اور اگر باب علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن الکریم سے ہٹنا ہوگا۔ یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور راس الجالوت کی قیادت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کے جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوں گے، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا جواب ٹھیک دے دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے، اگر میں تمہارے سوالات کے جواب میں ابھی تک نہیں جانتا ہوں کہ کیا ہیں، ان کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ دونوں فریقوں میں معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا گیا تو یہودیوں کی طرف سے راس الجالوت چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا، اے علی، اس ایسی چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب باب علم کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہیں ہو۔ تب حضرت علی نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ تو راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا اور بولا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ مولا علی بولے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ پھر ایک فرشتہ آیا تو اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، تو وہ بولا کہ وہ زمین کی 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا، تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ تو وہ بولے، ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو
یا پستی کی انتہا ہو، رب العزت ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی ششدر رہ گئے۔ تب حضرت علی نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال، یہودیوں نے پوچھا، یا علی یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر راس الجلود تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تاریخی سوال کیا اور بولا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا ہے۔ حضرت علی بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہاں۔ تو حضرت علی بولے، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا اور اس سے آب حیات جاری ہے۔ یہودی نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور بولے، یہ بتائیں وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے تو انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے، ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولے، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے، تم اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے؟ ہر دن اور رات، آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ۔ راس الجلود نے اس پر ایک اور سوال پوچھا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جانتے ہو نا، کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے اور نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑیں گی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو اپنے عصا سے 2 ٹکڑے کیا تو اس زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑی، اور جب آپ وہ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی نہیں پڑی۔ اگلا سوال یہودیوں نے یہ کیا بولے، یا علی یہ بتائیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی بولے، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی، وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تم دونوں کو غائب پاؤ گے اور تمہارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں۔ یہودی رہنما حیرت زدہ تھا، مگر اپنے اس سوال پر اسے یقین تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں ملے گا، لہٰذا بولے، یہ بتائیں یا علی وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں وہ خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس عصے کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصے کے بارے میں اس نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا
اور پوچھا موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر یہودیوں نے اگلا سوال کیا بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی بلا توقف بولے کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز جو طوفان کے دوران اس وقت اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر طواف کیا۔ راسل جلود نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک بلا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا حضرت علی تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا 5۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم ہے جیسے تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راسل جلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹ ضرور کیجئے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔